کبھی یہ شیریں کے گھر ملا ہے، کبھی یہ راہب کے گھر کر کے دکھایا۔ آج 9 محرم ہو چکی ہے، آج 9 محرم ہو چکی ہے۔ کہتے ہیں یہ گھر میں ہمارے یہاں دیکھیں دستور ہے کہ اگر شادیاں بھی ہوتی ہیں تو ہم عزائے حسین برپا کرتے ہیں، اہل بیت کو دعوت دیتے ہیں۔ کہتے بعد شہادت کہتے ہیں کہ امام زین العابدین کی خدمت میں آتا ہے ایک شخص، آ کر کہتا ہے میرے فرزند کی، میرے بیٹے کی شادی ہے، آپ میرے یہاں۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ امام زین العابدین کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، میرے بھائی جب سے ہم پہ یہ واقعہ گزرا ہے تب سے ہم نے شادیاں کرنا چھوڑ دی ہیں، ہم شادیوں میں خوشیوں میں اس طرح سے نہیں جایا کرتے، ہم نہیں آ سکتے ہیں، کیونکہ جب اس جگہ پہ آتے ہیں اگر تیرے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے تو مجھے میرا اکبر وہاں پر بھیا یاد آنے لگے گا۔ کہتے لیکن وہ بھی دیدار انسان تھا، کہتا مولا میں آپ کو بلاؤں گا، مولا آپ کو آنا ہے، میں فرش عزا جیسا آپ نے کہا ہے میں بچھاؤں گا۔ کہتے فرش عزا حسین بچھائی گئی، مولا امام زین العابدین علیہ السلام پہنچتے ہیں اس مجلس میں جو شادی کی مجلس تھی۔ کہتے امام کا بیٹھنے کا مقام اس ذاکر کے کنارے وہاں پر رکھ دیا گیا۔ کہتے مولا کے لیے سیج سجائی گئی، امام کو لا کر وہاں پر بٹھا دیے گئے۔ کہتے امام وہاں پر بیٹھے، کہتے ہیں کہ ابھی مجلس ختم ہوئی، کیا دیکھا جاتا ہے؟ لوگوں نے دیکھا مولا وہاں پر موجود نہیں ہے، لوگوں نے آنکھیں نگاہیں ادھر ادھر گھمائی، کیا دیکھا؟ جہاں پر چپلیں رکھی ہوئی ہے، جس جگہ پر جوتیاں جا کر لوگوں نے اتارا ہے، ہمارا اور آپ کا امام اس مقام پر جا کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اور آپ کے آقا اس مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ گھبرا کر گیا، مولا کوئی غلطی ہو گئی؟ آقا کوئی غلطی ہوگی؟ کہتے نہیں میرے بھائی کوئی غلطی نہیں ہوئی، جس وقت مصائب شروع کیا تھا تو نے نا، اس وقت میری دادی تو پہلے ہی آ چکی تھی، لیکن اس وقت دھیرے دھیرے آسماں کے فرشتے بھی آنا شروع ہو گئے تھے، انبیاء کے صفیں آنا شروع ہو گئی تھی، میرے دادا بھی پہنچ گئے تھے اس جگہ پر، اور نانا رسول خدا بھی آ چکے تھے۔ ارے یہ کیسے ممکن ہو کہ میں اس مقام پر پہنچ بیٹھوں اور میرے یہ سب بزرگان آ کر اس جگہ پر بیٹھے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں جناب علی اکبر کے مصائب پڑھے گئے۔ آج 9 محرم ہو گئی ہے، بر صغیر میں یہ دن بعض جگہوں پہ جناب علی اصغر سے منسوب کیا جاتا ہے، لیکن اکثراً دنیا کے گوشے گوشے میں یہ دن منسوب کیا جاتا ہے شہزادہ علی اکبر سے۔ کون علی اکبر؟ کہ جو چہرتاً شباہتاً اخلاقاً ہر طرح سے شبیہ رسول ہے، جو رسول کی شبیہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے نانا کی زیارت کرنے کا اشتیاق ہوتا تو میں اپنے لال علی اکبر کو سامنے کھڑا کر کے اپنے نانا کی زیارت کر لیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، اتنے حسین تھے جناب علی اکبر، خدا ہمارے جوانوں کو قربان کرے اکبر کی جوانی پر، اتنے حسین تھے شہزادہ اکبر۔ کہتے ہیں جب نکلا کرتے تھے لوگ اپنے کام کو چھوڑ کر اکبر کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے۔ اس حسن کو جو پروردگار نے، یوسف کا حسن بھی جس کے آگے پھیکا پڑ جائے، یہ حسن جب سامنے آتا تھا کہتے لوگ اپنے اپنے کاموں کو چھوڑ کر اکبر کو دیکھا کرتے تھے۔ وہ جوان رانا کہتے اکبر کی جوانی پر قربان ہو جائے ہم لوگ۔ کہتے اکبر کو طرح ہر جگہ سے جب بھی اکبر گزرتے تھے کہتے نگاہیں آخر تک دیکھا کرتی تھی جب تک اکبر چلے نہ جاتے تھے۔ ایک روایت نقل کی جاتی، بڑی مشہور روایت ہے، کہتے امام حسین علیہ السلام ہیں اپنے جوان بیٹے کے ساتھ، آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت سے لوگ رش کرتے ہیں جب کوئی بوڑھا باپ اپنے جوان فرزند کے ساتھ چلتا ہے، اور وہ بھی جس کا اکبر جیسا کڑیل جوان ہو، اکبر جیسا کڑیل جوان۔ کہتے جس وقت شہزادے کے ساتھ جا رہے تھے مدینے کے، کہتے ہیں کہ ایک گاؤں سے آپ گزر رہے تھے کسی کام سے، کہتے ابھی گزر رہے تھے، ایک عرابی وہاں پر کام کر رہا تھا، ایک مرتبہ چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے، آقا کے قدموں میں آ کر اپنے سر کو رکھ دے، آقا حسین خدا کا شکر کہ آپ کی میں نے زیارت کر لی۔ اے آقا میں نے آپ کے فرزند کی آج تک زیارت نہ کی تھی مولا، آج میں نے اس نور کو دیکھ لیا، اس حسن یوسف کو آج میں نے دیکھ لیا، آج لگتا ہے جیسے کوئی فرشتہ زمین پر اتر آیا ہو۔ کہتا ہے خوشی کے مارے اس کے آنسو نہیں سمجھ آتے، سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ دیہاتی وہ بہرحال زبان سے کیا کیا مدح کرے، کیا کیا تعریف کرے۔ کہتے کہتا جاتا ہے ایک مرتبہ کہتے ہیں گھٹنے پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے بعد ہاتھوں کو جوڑ کر مولا حسین سے کہتا ہے اے آقا، اے آقا آپ آقا ہیں، میں غلام ہوں، میں غلام زادہ ہوں، اے آقا مجھے معلوم ہے اگر آپ سے میں کچھ مانگوں گا تو مجھے آپ ضرور عنایت کریں
کریں گے. آپ بھی اپنے امام سے مانگ لیں. مجلس سے جب ہوتی ہے مولا کی سواری ان کی اماں زہرا کے ساتھ آ جاتی ہے. مانگ لے جو مانگنا اس فرش عزا پر. کہتے ایک مرتبہ وہ ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا آقا اے آقا اگر میں آپ سے کچھ مانگوں تو آپ دے دیں گے. مولا فرماتے کیا چاہتا ہے میرے بھائی؟ کہتے مولا نے اس کو ہاتھوں کو پکڑ کے اس کو اوپر کھڑا کیا. کھڑے ہو جا میرے بھائی, یہ بتا کیا چاہتا ہے تو؟ کہا مولا آپ وعدہ کریں کہ مجھے دے دیں گے. آقا کہتے ہاں تو مانگ, میرے امکان میں جو ہوگا میں تجھے عنایت کر دوں گا. کہتا آقا میرے کوئی اولاد نہیں ہے, اللہ نے مجھے کوئی بیٹا نہیں دیا ہے, میں چاہتا ہوں میرے حق میں دعا کریں. مولا کہتے ٹھیک. آقا نے ہاتھ اٹھایا دعا کرنے کا. رک جائیں آقا, مجھے اولاد ایک خاص قسم کی اولاد چاہیے. مولا کہتے بتاؤ کس قسم کی تمہیں اولاد چاہیے؟ کہتے میرے لیے دعا کر دیں, مجھے اللہ آپ کے اکبر جیسا بیٹا دے دے, آپ کے اکبر جیسا مجھے اللہ بیٹا دے دے. کہتے عجیب روایت کے فقرات ہیں, کہتے ہیں روایت کے جملات ہیں. امام حسین علیہ السلام دعا کرتے کرتے رک جاتے ہیں. مولا کہتے ہیں میں تجھ سے 2 سوال کروں گا اور اس کے بعد میں دعا کرتی. یہ بتاؤ اگر اللہ تمہیں اکبر جیسا بیٹا دے دے تو کیا کرو گے؟ اگر اکبر جیسا اللہ تمہیں بیٹا دے دے تو بتاؤ کیا کرو گے؟ کہتے ہیں خدا کا شکر ادا کرتے کرتے زندگی گزار دوں گا اے آقا حسین, میں زندگی گزار دوں گا اگر اکبر جیسا مجھے اللہ بیٹا دے دے, اگر اکبر جیسا لال مجھے اللہ دے دے. یہ میرے لیے کیا کم ہوگا, سب کچھ مجھے مل گیا اگر اکبر جیسا اللہ مجھے بیٹا دے دے. کہتے آقا حسین ایک مرتبہ پھر سوال کرتے ہیں, یہ بتا میرے بھائی اگر اللہ تجھے اکبر جیسا بیٹا دے دے اور اس جوان بیٹے کے ساتھ تو کہیں پر موجود ہو اور اس کے پیروں میں اگر کوئی کانٹا چبھ جائے, کہتے ایک مرتبہ کہتا مولا اگر اکبر جیسا اللہ نے مجھے بیٹا دے دیا میں اپنے بیٹے کے پیروں میں کانٹا چبھنے نہ دوں گا, ان آنکھوں میں کانٹا چبھنا گوارا کر لوں گا لیکن اپنے لال کے قدموں میں کانٹا چبھنے نہ دوں گا. اللہ اکبر. دوسرا سوال مولا نے پھر اس سے کیا, کہے میرے بھائی آخری سوال یہ بتا دے اللہ اگر تجھے اکبر جیسا بیٹا دے دے اور تیرا لال اگر تجھ سے کبھی زندگی میں کچھ مانگ لے جس نے کبھی کچھ نہ مانگا ہو تو اس وقت تو کیا کرے گا؟ کہتے ایک مرتبہ وہ تڑپ کے کہتا ہے آقا میں اپنی زندگی کو فنا کر دوں گا, اپنے آپ کو بیچ دوں گا, مجھ سے جو ہو سکتا ہے لیکن اپنے اس فرزند کی میں اس خواہش کو پورا کروں گا. کہتے اب حسین اپنے اشکوں کو سنبھال نہ سکے, آقا اپنے اشکوں کو نہ سنبھال سکے اور کہتے ہیں میرے بھائی یہی میرا اکبر ہوگا جو کربلا میں جس کے سینے پر برچھی لگے گی میرے سامنے میرا لال کروٹیں بدل رہا ہوگا, ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا. کہتے یہی میرا بیٹا ہوگا. جانتے تم نے کہا تم سے تمہارا بیٹا اگر کچھ مانگ لے اپنی زندگی جو بھی کر سکتے ہو کرو گے لیکن اس کی پوری کر, میرا بیٹا مجھ سے کچھ نہیں مانگے گا. فقط ایک قطرے آپ کا سوال, ایک گھونٹ کا سوال, میں اپنے لال کو دے نہ سکوں گا. میری آنکھوں کے سامنے میرے بیٹے کا کلیجہ اس کے جسم سے نکلے گا, اس کی روح پرواز کر جائے. کہتے ہاتھوں کو چھوڑ کے گر گیا. آقا آپ کو آپ کا اکبر مبارک ہو. مولا مجھے اکبر جیسا بیٹا نہیں چاہیے, مولا میں نہ برداشت کر سکوں گا, آپ کو آپ کا بیٹا مبارک ہو. اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی ہے, ملکہ دو عالم آپ کے اشکوں کو قبول فرمائے, پروردگار آپ کی حوائج کو پورا کرے. کہتے ہیں ایک مرتبہ وہ دن بھی آیا کہ روز عاشورہ نمودار ہو چکی ہے. کہتے آقا حسین ہیں صبح سے لاشیں پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں, لاشیں پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں. کہتے ہیں جوان بیٹا بار بار بابا سے آ کر کہتا بابا بابا مجھ سے اب نہیں دیکھا جاتا, بابا مجھے تو اجازت دے دیجئے, بابا میں جا کر اپنا فن دکھاؤں گا, میں عباس کا شاگرد ہوں, میں امو عباس کا شاگرد ہوں, بابا مجھے اجازت دے دے. کہتے حسین کاندھوں پر ہاتھ رکھتے تھے اپنے جوان کے, اکبر میں تجھے کیسے اجازت دے دوں. بہرحال ایک بوڑھا باپ ہے, تمنا ہوتی ہے کہ جوان بیٹے کی پیشانی پر صحرا دیکھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. امام حسین کا جب بہت اصرار بڑھا, امام حسین
نے جب بہت زیادہ منع کیا تو کہتے ہیں جناب علی اکبر مایوس ہو گئے، مایوس ہو کر خیمے میں بیٹھے ہیں۔ کہتے مادر علی اکبر بھی اپنے بیٹے کو دیکھ دیکھ کر گریا کر رہی ہیں، شہزادی زینب بھی دیکھ دیکھ کر، کہتے سکینہ بھی اپنے بھیا کو دیکھتی ہے تو گریا کرتی ہے، کبھی بھیا سے بھی آ کر کہتی بھیا پیاس بہت لگی ہے، اے بھیا پیاس سے کلیجہ پھٹا جا رہا ہے۔ کہتے اکبر مچل جاتے تھے، آپ کے گھر بھی چھوٹی چھوٹی بہنیں ہوں گی، اگر بڑے بھائی سے کچھ چھوٹی بہنیں مانگ لیں بھائی تڑپ جایا کرتا ہے، اور کسی کی بہن اگر سکینہ جیسی ہو۔ کہتے اکبر پھر اپنے والد کی خدمت میں آتے ہیں، آقا حسین سے کہتے حسین کہتے ہیں اچھا میرے لال، اچھا میرے لال، اگر جانا ہی چاہتے ہو تو جاؤ اپنی پھوپھی زینب سے اجازت لے لو۔ کہتے پھوپھی کی خدمت میں آئے، زینب اجازت نہیں دیتی، قدموں کو پکڑ لیا، پھوپھی اماں آپ نے مجھے بچپن سے پالا تھا، اے پھوپھی اماں کل روز محشر اگر دادی سوال کر لیں گی تو کیا جواب دیں؟ اللہ اکبر۔ کہتے زینب نے اجازت دے دی، آخری جملے مانگ لے دعاؤں کہ اللہ جو گودیاں ویران ہے اکبر کے صدقے میں پروردگار انہیں اولاد دے دے، خدایا ہمارے جوانوں کو عزم علی اکبر دے دے، ہمارے جوانوں کو اکبر کی جوانی پر پروان چڑھا۔ کہتے ہیں اکبر ایک مرتبہ اکبر کو اجازت مل گئی، شہزادہ اکبر اجازت لے کر آقا حسین نے، مولا قسمت کرے کربلا چلے وہ مقامات میں آپ کو دکھاؤں کہ جہاں پہ یہ سارے واقعات پیش آئے، خدا قسمت کرے ساتھ ساتھ زیارت کو چلے، ہر جگہ پہ ہر مقام پہ آپ کو لے کر چلے وہ ساری جگہیں دکھاؤں۔ کہتے وہ مقام پر خیمے کے سامنے زاغریہ ہوٹل وہاں پہلے موجود تھا، اس کے درمیان ایک جگہ ہے جس جگہ کو مسجد مخیم کہا جاتا ہے۔ کہتے اس جگہ پر، اس مقام پر شہزادہ علی اکبر کو حسین نے گھوڑے پر سوار کیا۔ جس وقت اکبر جانے لگے مولا درد بھری آواز سے کہتے اے میرے لال علی اکبر جا تو رہے ہو بیٹا، اپنے بابا کو مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا، اے اپنے بابا کو مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ کہتے عجیب روایت کے جملات ہیں، عجیب مقتل کے فقرات ہیں۔ ملتا ہے جناب علی اکبر ابھی کچھ دور مقتل میں پہنچے ہی تھے، ایک آہٹ محسوس کی، کیا دیکھا، مڑ کے دیکھتے ضعیف باپ قبر کو سنبھالے چلا رہا ہے۔ اکبر نزدیک آتے ہیں، اپنے آپ کو حسین کے قدموں پر ڈال دیتے، بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے۔ حسین نے پھر سینے سے لگا لیا، اے اکبر، عجیب نفسیاتی جملہ کا، اے اکبر کاش کہ تو بھی صاحب اولاد ہوتا، اے میرے لال اکبر تجھے پتا چلتا کہ اولاد کا درد کیا ہوتا ہے۔ کہتے امام حسین سے شہزادہ علی اکبر جنگ کی اجازت لے کر جا چکا ہے، باپ نے کہا مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے رہنا۔ کہتے امام حسین خیمے کی طرف آ چکے، اکبر میدان میں اترے۔ کہتے رجس پڑھا، وہ جنگ کی تاریخ نے سنہرے حرفوں سے لکھ دیا، عباس کی شاگردی کا حق ادا کر دیا اکبر نے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ خود فوج لعین سے آپ کی تعریفیں ہوتی ہیں کہ یہ تو تلوار ایسے چل رہی ہے جیسے علی مرتضیٰ کی تلوار چلتی تھی، یہ تو وار ایسے ہو رہے ہیں جیسے لگتا ہے علی خود بنفس نفیس میدان میں آ چکے۔ اکبر نے حسین کی قوت کو دکھا دیا، حسین کی جنگ کو دکھا دیا۔ کہتے اکبر حملے کرتے ہیں، حملے کرتے جاتے ہیں، روایت کے عجیب فقرات ہیں۔ کہتے جناب علی اکبر چاروں طرف سے گھر چکے ہیں، ایک مرتبہ خیمے میں آ کر دوبارہ واپس جا چکے ہیں۔
کہتے اس مرتبہ اب جو مقتل میں پہنچے ہیں، عجیب حملہ اکبر نے کیا، خدا لعنت کرے ان ملعونوں پر، دھوکے سے پشت سے حملہ کیا جا رہا ہے، چاروں طرف سے تیر و نیزے مارے جا رہے ہیں۔ کہتے علی کا شیر، یہ حسین کا جیالہ، یہ عباس کا بھتیجا، کہتے شہزادہ لڑتا رہا، کہتے ایک درخت کی آڑ سے ایک لعین نے نیزہ پھینکا، اکبر کے کلیجے میں نیزہ لگا، کہتے جیسے ہی نکالنا چاہتے سر پہ ایک گرز لگا، کہتے اسی طرح سے اس نیزے کے بل اکبر زمین پر گر گئے، نیزے کی انی ٹوٹ گئی، کہتے مل کر حملہ کیا گیا، آواز بلند کی، بابا علیک من السلام، اے بابا میرا سلام آخر قبول کر لیجئے، اپنے اکبر کا سلام آخر قبول کر لیجئے، آج 9 محرم ہے، دل پرسا کیا پتا زندگی رہی نہ رہی، بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم ہے جو چل بسے، تو یہ سلام اپنا سلام آخر ہے، اللہ اکبر۔ کہتے شہزادہ زمین پر گرا، آواز بلند کی، کہتے خیمے میں ہوا اپنے دوش پر اکبر کی صدا کو لے کر گئی، امام حسین نے جیسے ہی صدا سنی، اس کی ناقل خود جناب زینب سلام اللہ علیہا، کہتے جیسے ہی میں نے سنا، میں نے دیکھا، میرے بھیا کے کانوں میں آواز پہنچی اکبر کی، حسین جس جگہ پہ کھڑے تھے وہی گر پڑے، حسین کے پیر میں ریشے پڑے، زمین پر گر گئے، کہتے حسین کبھی دائیں جاتے ہیں تو ٹکراتے ہیں، کبھی بائیں جاتے ہیں تو ٹکراتے ہیں، ارے کبھی سامنے جاتے ہیں تو ٹکراتے ہیں، زینب گھبرا گئی، بھیا یہ کیا ہو گیا، زینب میری آنکھوں کا نور جاتا رہا، اے زینب میں تیرے خیمہ دیکھ رہا ہوں نظر نہیں آتا، اللہ اکبر اللہ اکبر، مولا آپ کے بچوں کو پروان چڑھائے جناب علی اکبر پہ، کہتے امام حسین ایک مرتبہ خیمے سے باہر آئے، حسین دور دور تک دیکھنا چاہتے ہیں، اکبر کہیں نظر نہیں آتے، خدا قسمت کرے آپ کو مقام علی اکبر دیکھنا، اس زمین کربلا پر جس جگہ پر اکبر کی شہادت ہوئی ہے، کہتے امام حسین اس مقام پر پہنچے جو علقمہ سے تھوڑا پہلے ہے، شار صدرہ کے نزدیک، کہتے امام حسین کہتے ایک مرتبہ آواز دیتے، آئین علی، ہاتھوں کو جوڑے گا، مولا کس علی کو بلا رہے، آواز دے گے میں اپنے علی اکبر کو بلا رہا ہوں، کہتے ایک مرتبہ صدا آئی، ایک نشیب کی طرف سے آواز آئی، ایک نحیف سی آواز، بابا میں یہاں ہوں، حسین صدا کے سہارے نظر نہیں آ رہا ہے، اے بیٹا مجھے بلاتے جاؤ، مجھے آواز دیتے جاؤ، کہتے جیسے نزدیک ہوئے اکبر کے جسم پر نگاہ پڑی، حسین گر پڑے زمین پر، کہتے تاریخ کہتی کہ انہیوں کے بل چلتے ہوئے مولا حسین کیونیوں کے بل چلتے ہوئے آقا حسین شہزادے علی اکبر کے پاس پہنچے، کیا دیکھا جوان بیٹا ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، جوان بیٹا، خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے، اس بوڑھے باپ پہ کیا گزرتی ہوگی جس کا جوان اس کی آنکھوں کے سامنے چلا گیا ہو، خدا آپ کے جوانوں کو محفوظ رکھیں۔ کہتے ایک مرتبہ کیا دیکھا، اکبر کبھی ایک پیر سمیٹتے ہیں، کبھی ایک پیر پھیلاتے ہیں، ایک پیر سمیٹتے ہیں، کہتے تاریخ کہتی ہے اس جگہ پہ جہاں پہ اکبر کا پیر تھا، زمین وہاں پہ گودال بن گئی تھی، وہاں پہ زمین چھیل چکی تھی، گڈھے بن گئے تھے، جوان تھا نا، کڑیل جوان تھا نا اکبر، کہتے درد اتنا زیادہ تھا، کہتے سینے پہ ہاتھ رکھے ہیں، باپ نے بیٹے کے سر کو اپنے زانوں پر رکھ لیا، پیشانی کو چومتے ہیں، کبھی لبوں کو چومتے ہیں، کبھی رخسار کا بوسہ دیتے ہیں، کہتے حسین نے اپنے رخسار کو اکبر کے رخسار پر رکھ دیا، گریہ فرما رہے ہیں، اکبر ہیں، کہتے ہیں سینے کی دھڑکنیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اکبر میں اضطراب بڑھتا چلا جا رہا
ہے باپ کو بیٹے کی اذیت دیکھی نہیں جا رہی ہے. کہتے کیا بات ہے میرے لال, کیا بات ہے بابا, کچھ نہیں جانتے ہیں نا بابا, صبح سے لاشیں پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں. معلوم ہے کہ بابا نے صبح سے کتنے زخم کھائے ہیں, نہیں بتاتے. پھر پوچھتے میرے لال بتا دے کیا بات ہے, کیوں اتنا درد سے کرا رہا ہے. بابا ایک برچھی ہے جو میرے سینے میں جا کر ٹوٹ گئی بابا, جب سانس لیتا ہوں تو سانس اکھڑنے لگتی ہے. ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں میرے لال صبر کر میرے بیٹا, میں ابھی تیری برچھی کو نکالتا ہوں بیٹا. اے اکبر یہ بتا دے میرے لال کیا تجھے کوئی خواہش ہے, کوئی وصیت ہے؟ کہتے بابا ہاں ایک وصیت ہے. اے بابا ایک وصیت کیا میرے لال, کیا کہنا چاہتا ہے میرے بچے؟ ایک مرتبہ جناب علی اکبر کہتے ہیں بابا بابا میری سغرا انتظار کر رہی ہوگی, بابا میری سغرا انتظار کر رہی مدینے میں. بابا میں سغرا سے کہہ کے آیا تھا بابا میں تمہیں لینے آؤں گا, بابا مجھے ایک مرتبہ سغرا کی زیارت کرا دو. امام حسین نے انگلیوں کو اٹھایا, اکبر ذرا ان کے درمیان دیکھ. اب جو دیکھا کہا بابا بابا نانا کا روزہ نظر آ رہا ہے مگر میری سغرا دکھائی نہیں دیتی. ایک مرتبہ انگلیوں کو گھمایا, بیٹا ذرا دقت نظر کر. بابا گھر کا صحن نظر آتا ہے, صحن خانہ دکھ رہا ہے, لیکن میری سغرا نہیں دکھ رہی ہے. کہتے حسین نے پھر انگلی کو گھمایا, کہا بابا رک جاؤ, بابا رک جاؤ, کچھ نظر آ رہا ہے, وہ راستہ دکھ رہا ہے بابا جہاں سے ہم لوگ آئے تھے. اے بابا ذرا رکے رہو. ایک مرتبہ امام حسین کہتے اکبر ذرا دقت نظر کرو میرے لال. کہتے بابا بابا اس راستے پر ایک سیاہی نظر آ رہی ہے, ایک سیاہی نظر آ رہی ہے. حسین نے انگلیوں کو ایک مرتبہ کہا روکے رہے, کہا اکبر دیکھو میرے لال. ایک مرتبہ اکبر نے کہا بابا وہ راستہ نظر آ رہا ہے جہاں سے کاروان گیا تھا. سغرا اس جگہ پہ دونوں ہاتھوں کو پھیلائے زمین پر, ہائے میرا بھیا اکبر, ہائے میرا اکبر. کہتے اکبر نے کہا سغرا مجھے معاف کرنا, اے سغرا میں وعدہ پورا نہ کر سکا, اجرکم اللہ. ختم کیا میں نے مانگ لے دعاؤں کو, آج 9 محرم ہے میں کوتاہی نہ کروں گا, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. کہتے ایک مرتبہ روایت کے فقرات ہے, آخری جملات ہے, دعا کر لے انشاءاللہ. ایسے اس مصائب کو ہم سب ساتھ میں چل کر کربلا میں مقام علی اکبر پر سنیں انشاءاللہ. کہتے ایک مرتبہ روایت کے فقرات ہیں, امام حسین نے اکبر کے سر کو زمین پر رکھا, بیٹا صبر کرو ابھی میں تمہاری برچھی کو نکالتا ہوں. کہتے ہیں روایت عجیب کہتی ہے حسین نے ایک پیر کہتے ہیں زمین پر ٹیک رہا, دوسرا پیر اوپر ہے, ایک ہاتھ سینے پر رکھا. کہتے دوسرے ہاتھ سے کہتے اس کی انگلیوں کو حسین برچھی میں پھنساتے ہیں. کہتے ہیں اتنا یہ منظر تھا. ایک مرتبہ حسین نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی, کیا دیکھتے ہیں ملک کا ہجوم ہے, انبیاء کا ہجوم ہے. ایک مرتبہ حسین فرماتے ہیں اے دادا ابراہیم بڑا سخت مقام ہے. ایک مرتبہ نجف کی طرف رخ کرتے ہیں, بقی کی طرف رخ کرتے ہیں, اما زہرا میری مدد کرو, اما زہرا میری مدد کرو, ارے میرا جوان ہے میں کیسے برچھی نکالوں, اے اما میری مدد کرو. کہتے ایک مرتبہ حسین نے کہا یا علی مدد, اور کہتے برچھی کو نکالا, برچھی کا نکلنا تھا اکبر کا کلیجہ, برچھی کے ساتھ اکبر کی روح پرواز. حسین نے سر و سینہ پیٹا, ہائے میرا لال اکبر. کہتے جوان بیٹا ہے, ہور سے تو کہہ دیا تھا نا, اے ہور جوان بیٹے کی میت ہے کیسے اٹھائے گا, اے حسین آج آپ اکبر کو کیسے اٹھائیں گے, تیروں سے جسم زخمی ہے. کہتے اٹھانا چاہا, اکبر کو سینے سے لگایا, کہتے اٹھانا چاہتے, کڑیل جوان ہے, بوڑھا باپ ہے, اکبر کا جسم نہیں اٹھتا. پھر زمین پر رکھ دیتے ہیں, چند سانسیں لیتے ہیں, پھر کوشش کرتے ہیں کہ اکبر کو اٹھائیں. کہتے اٹھاتے ہیں, سانسیں اکھڑنے لگتی ہیں, زخموں سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے. کہتے ایک مرتبہ حسین نے خیمے کا رخ کیا, اے بچوں آ جاؤ, اے بچوں میری مدد کرو, مجھ سے اکبر اٹھائے نہیں جاتا, اے مولا حسین کاش ہم سب بھی ہوتے
آپ کے اکبر کی ہم بھی نصرت کرتے. حسین اکبر کا جنازہ اٹھاتے ہیں. ہائے میرا لال علی اکبر، واہ اکبر. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ایام قریب ينقلب. خدایا تجھے واسطہ دیتے ہیں شہزادے علی اکبر کا. پروردگار ہمارے جوانوں کو پروان چڑھا اکبر کی جوانی پر. اے پروردگار تجھے اکبر کی جوانی کا واسطہ، جو بے اولاد ہے انہیں صاحب اولاد کر دے. معبود جو بے روزگار انہیں روزی سے لگا دے، جو مشکل پریشانیوں کو دور. پروردگار تجھے حسین کی اس بے کسی کا واسطہ دیتے ہیں، ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے. مولا کا ظہور ہم سب کے لیے باعث عافیت رحمت کا. خدایا بہت سے مریض اور بیمار ہیں، تجھے مولا حسین اور شہزادے علی اکبر کا واسطہ، اس بارگاہ امام رضا کا، اس سرزمین امام رضا کا واسطہ. پروردگار پالنے والے جو مریض و بیمار انہیں صحت عنایت کرے، جس طرح کے بھی گھروں میں، ہاسپٹلوں میں، جہاں کہیں بھی ہیں، جن لوگوں کے لیے میں نے دعا کی ہے یا نہیں کی ہے، یا جن لوگوں نے مجھ سے کہا یا نہیں کہا، خدایا انہیں جلد از جلد صحت عنایت کر دے. خاص طور سے منظورین جن کے لیے بار بار روز کہا جا رہا ہے، خدا انہیں صحت عنایت کر دے. خدا ہمارے مرحومین کی مغفرت کر دے، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت کر دے، انہیں حسین کے دسترخوان پر اجازت دے دے. خدا جن کے ماں باپ زندہ انہیں طول عمر دے دے، جن کے والدین دنیا سے جا چکے کروٹ کروٹ چین دے دے. خدا پروردگار پالنے والے اہل بیت اطہار کے صدقے میں، چار معصومین کے صدقے میں. پروردگار جن کے دلوں میں بھی حج و زیارات کی تمنائیں ہیں، معصومین کی بارگاہوں میں جانے کی تمنائیں ہیں، اس اربعین پر حسین کی بارگاہ میں جانے کی تمنا ہے، سب کو اس بارگاہ میں جانا نصیب کر دے. آخر میں التجا ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ قل اللہ اپنے تمام مرحومین اور ایسے حضرات کے جن کا کوئی دنیا میں فاتحہ پڑھنے والا نہیں اور بانیان، سب کو یاد کرتے ہوئے رحم اللہ یقرأ الفاتحہ. کے گھر ملا ہے کبھی یہ راہب کے گھر گیا ہے، کبھی شجر پہ رسل سے باندھا، کبھی یہ صندوق میں رکھا ہے. نہ جانے اس کا سفر ہے کیسا، نہیں ہے مظلوم کوئی ایسا. غریب کا یہ غریب سر ہے، جو در بدر ہے. غریب کا یہ غریب سر ہے، جو در بدر ہے. ریش جس کی لہو میں ڈوبی، رگیں بھی سوکھی ہوئی ہے جس کی، بھری ہے زلفوں میں خاک ہائے، کٹے ہیں لب اور جبی ہے زخمی. آیا ہے چہرے سے غم بلا کے، جیسے مارا رلا رلا کے. غریب کا یہ غریب سر ہے، جو در بدر ہے. غریب کا یہ غریب سر ہے، جو در بدر ہے. چلا تھا جس وقت اس پہ خنجر، تھا گود میں فاطمہ کی یہ سر، کھڑی تھی 70 قدم پہ زینب، گرا یہ سر جب زمین پہ کٹ کر.